میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب ایمان والے ہیں اور ہم سب کو جنت کی طلب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رضا اور جنت نصیب فرمائے۔ آدمی اگر جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہے، ہماری مائیں اور بہنیں بھی سن لے کہ ہم سب جنت میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں اور اللہ قبول فرمائے، تو جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں، اور جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ زہرا ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا۔ کیا دنیا میں کوئی اپنے سردار کا مذاق اڑا کر اس کے جھنڈا کے نیچے رہ سکتا ہے؟ سردار کی ماتحتی میں رہ سکتا ہے؟ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ کسی پارٹی کا ایم ایل اے اگر پارٹی کے صدر کی مخالفت کرتا ہے تو اس کو پارٹی سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ کسی پارٹی کا ایم پی اپنے پارٹی کے صدر کی بغاوت کرتا ہے تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری محضوری وہاں چلے گی اور جنت کے نوجوانوں کے سردار؟ جنت میں کوئی بوڑھا تو نہیں ہوگا، سب کو اللہ تبارک و تعالی جوانی عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، حضرت حسن اور حسین ہمارے سردار ہیں۔ ہم اس روئے زمین پر ان کا نام لے لے کر ان کا مذاق اڑاتے رہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ مذاق اڑانے کے باوجود بھی ہم کو ان کی سرداری مل جائے گی؟ پتہ یہ شراب پی کر آدمی حسن حسین کا نام لے رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے تو اسی لیے سر کٹایا تھا۔ کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ آپ نے جان کس لیے دیا تھا؟ کیا ان کو اپنی جان پیاری نہیں تھی؟ دین کی حفاظت کے لیے دیا تھا، لیکن ان کے نام پر اور ان کی شہادت کی تاریخ میں ساری بددینی کو ہم انجام دیتے ہیں۔ شراب پیا جاتا ہے، عورتوں کی آواز کو پردہ کہا گیا ہے، اپنے گھروں سے نکل کر سڑکوں پہ جا کر گانا گاتی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اور اس سے بڑھ کر بھی افسوس کی بات یہ ہے، خطرے کی بات یہ ہے کہ جہاں لوگ تعزیہ بناتے ہیں تو وہاں تو ایمان بھی نہیں بستا ہے۔ تعزیہ بناتے ہیں، کہیں بنتا ہے اور اس کے بعد لوگ چوکی رکھتے ہیں اور وہاں بڑے اعجاز اور عزت کے ساتھ لکڑی اور اس بانس کے ڈھانچہ کو لا کر وہاں رکھتے ہیں۔ رات میں کل تعزیہ ہے تو رات میں اس پر لائی چڑھایا جاتا ہے، مٹھائی چڑھایا جاتا ہے، پیک باندھا جاتا ہے، منتیں مانی جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کو سمجھایا، معلوم ہوا کہ اس صاحب نے تعزیہ بنانے کا ارادہ کیا ہے، بات کیا کہ بھائی یہ گناہ ہے، شرک ہے، تو کہا کہ نہیں، کہ میری ماں نے مانا تھا تو اسی منت کے نتیجے میں میری پیدائش ہوئی ہے، اگر ہم تعزیہ نہیں بنائیں گے تو ہم کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے میرے بھائی اور بزرگ۔ اور ہم لوگوں نے خود بہت مرتبہ دیکھا کہ جب تعزیہ کے خلاف کہیں سے تقریر کر کے آ رہے ہیں تو بعض عورتوں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ بہت مرتبہ یہ بھی سننے میں آیا کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آپ اندازہ لگائیے کہ لکڑی اور بانس کا ایک ڈھانچہ ہے، اس سے کیا ہو جائے گا؟ اور آپ اگر غور کیجئے گا تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ جس طرح کوفہ والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو دعوت دیا تھا اور بلایا تھا، اور بعد میں ان لوگوں نے نفاق کا اظہار کیا اور ان لوگوں نے ذلت و رسوائی کا سلوک کیا اور سب کے سب بدل گئے۔ لوگ اس لکڑی اور بانس کے ڈھانچہ کو جہاں لوگ بناتے ہیں وہاں سے کاندھے پہ سوار کر کے لاتے ہیں، حسین حسین کہتے ہوئے لاتے ہیں اور بہت عزت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اور عزت اور احترام کا یہ عالم ہے کہ اس سے اولاد مانگا جاتا ہے، مصیبتوں سے نجات کے لیے دعائیں کی جاتی ہے۔ بتائیے، یہ تو اللہ کی صفت ہے، سراسر شرک ہے، اس کے بعد ایمان باقی نہیں رہتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا، الا یہ کہ شرک کرنے والا توبہ کر کے دوبارہ کلمہ پڑھ لے۔
ہاں اس کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ اپنی شان سے کسی کو بھی بخش سکتے ہیں، لیکن شرک کے بارے میں اللہ کا ضابطہ اور اصول ہے۔ ایک موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، جلدی سے آپ کے سامنے میں یہ بات رکھتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھوں گا تو اس کی ایسی تلوار ماروں گا کہ 4 ٹکڑے ہو جائیں گے، 2 اس کے اور 2 اس کے۔ بات آئی تھی گواہی کی کہ گناہ کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ ہونا ضروری ہے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ میں انتظار نہیں کروں گا، میری غیرت برداشت نہیں کرے گی تو میں تو فوراً تلوار ماروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو سعد کی غیرت پر تعجب ہے، مجھ کو سعد سے زیادہ غیرت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ غیرت ہے۔ آدمی جب شرک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت آتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، بتائیے آدمی کا ایمان ہی ختم ہو جا رہا ہے جہاں لوگ تعزیے بناتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، لوگ کس عزت کے ساتھ اس مجسمہ کو لا کے رکھتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سڑکوں پر گھما کے، نچا کے، کاندھا پر کس محبت کے ساتھ لے جاتے ہیں اور لا کے آدمی کہیں رکھ دیتا ہے۔ بتائیے یہی لکڑی اور بانس کا ڈھانچہ ہے۔ ابھی رات میں آدمی نے اس سے اولاد مانگا، مردوں نے مانگا، عورتوں نے مانگا۔ اچھا، بہت سے ہوشیار لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ آپ نہیں کرتے ہیں، آپ کے سماج کا کوئی کرتا ہے، ہماری آپ کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے آدمی شرک کر رہا ہے، اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب وہی کل ہو کر کے 10ویں کی شام کے بعد سے وہی لکڑی اور بانس کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے گا کاغذ کے پرخچے اڑ کے کہیں جا رہے ہیں، کہاں گئی عزت؟ اسی لکڑی اور بانس کے ڈھانچے پر کوا نے گندگی کر کر کے اس کو گھناؤنا کر دیا ہے، اور دھیرے دھیرے ان لکڑیوں کو اور ان ڈھانچوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ آپ کا کیا نظام ہے؟ جس کو حسین کہہ رہے تھے، حسین کہہ کے کاندھے پر گھما رہے تھے، آپ نے اس کی کیا عزت کیا ہے؟ مختلف انداز سے زبردست توہین ہے۔ اور میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح کوفہ کے لوگوں نے ان کے اوریجنل بدن کے ساتھ دھوکہ اور بدتمیزی کا معاملہ کیا تھا، ہم ان کا مجسمہ بنا کر کے بے عین ہی اسی طرح کی نقل کرتے ہیں اور ہم کو شعور نہیں ہوتا۔ ان کو اوریجنل بدن ملا تھا، انہوں نے نعوذ باللہ اوریجنل مبارک جسم کے ساتھ وہ حرکت کی تھی۔ آج ہمارے سامنے میں حضرت حسین نہیں ہے، لیکن حضرت حسین کے نام پر لکڑی اور بانس کا حسین بنا کر وہی کام کرتے ہیں جو کوفہ کے لوگوں نے کیا تھا۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ امت کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہوں گے کہ امت کے لوگ اس 10ویں تاریخ کو کیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، لوگ شراب پیتے ہیں اسی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو۔ بغیر شراب پیے آدمی تو کوئی جوش جذبہ آج کل نہیں، کوئی ہمت کسی کے پاس نہیں۔ شراب کے عادی لوگوں کا حال یہ ہے کہ شام میں اگر کسی سے بات کرنا ہے تو وہ پہلے شراب پی لیتا ہے پلان بنا کر، تب جا کے بات کرتا ہے اس سے۔ آدمی اس سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ بغیر شراب پیے آدمی کو یہ لکڑی اور بانس اٹھتا بھی نہیں ہے۔ اور لاٹھی کھیلنا، ڈنٹے کھیلنا، میرے بھائیوں اور بزرگوں، آدمی اتنا شرابی کا ہمت ہو گیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جرأت ختم ہو گئی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس موقع پر ہم کو اور آپ کو سب کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اتنی عظیم ترین تاریخ میں ہم کیا کام کرتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا کام ہم کو بتا دیا ہے کہ ہم اگر رکھ سکتے ہیں، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے اور اس کی فضیلت حاصل کرنا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث شریف ہے جس کو حضرت مولانا منت اللہ رحمانی صاحب کے خطبات میں ہے، حضرت نے حدیث شریف نقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی علماء نے بیان فرمایا ہے کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ میں جو آدمی اپنے گھر والوں پر، اپنے بال بچوں پر کھانے پینے میں وسعت سے کام لے گا، اچھا اور بڑھیا کھلائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سال بھر وسعت عطا فرمائے۔ تو فضیلت حاصل کرنے کی یہ ساری چیزیں ہیں۔ آج ہم خرافات میں کھو گئے ہوئے ہیں، اور کس نام پر کھوئے ہوئے ہیں؟ ہم خود غور کریں کہ کتنی عظیم ترین شخصیت کے نام پر ہے۔
میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ کے یہاں ماشاءاللہ کئی سالوں تک مسلسل پروگرام ہوا ہے. اس پروگرام کے دوران بھی دیکھتے تھے کہ ہماری کیا کمزوری ہے. بہت سے لوگ پروگرام میں ہیں اور بہت سے لوگ ادھر رن پہ جا رہے ہیں. اور ابھی اس سال حیرت کی بات یہ ہوئی کہ ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ گزری اور لوگوں نے ڈھول بجانا شروع کر دی. میرے بھائیوں اور بزرگوں، بحیثیت مسلمان ہم کبھی کچھ سوچتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ مولانا روکنا بہت مشکل کام ہے، روکنے میں بہت فتنہ ہے، کس کو آدمی سمجھائے گا؟ میں کہتا ہوں کہ کوئی فتنہ کی بات نہیں ہے اور انتہائی آسان کام ہے. بحیثیت مسلمان ہر کسی کی ذمہ داری ہے گناہ سے بچنا. ہر آدمی اگر گناہ کو چھوڑ دے تو کسی سے کیا جھگڑا ہوگا اور کسی کو گریبان پکڑنے کی کیا ضرورت پیش ہے؟ اتنے آسان کام کو لوگوں نے کتنا مشکل بنا دیا ہے. اور یاد رکھیے کہ جو لوگ چڑ میں کوئی کام کرتے ہیں تو ان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. اچھا، بہت مرتبہ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ تقریر اور بیان کے بعد اور بڑھ جاتا ہے. بہت مرتبہ لوگوں نے کہا کہ تقریر کر کے گئے اور اس رات میں بہت ڈھول بجا. میرے بھائی اور بزرگوں، گھبرانے کی بات نہیں ہے. ڈھول بجانے والوں کو 100 بار اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. قرآن اعلان کرتا ہے ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ آپ نصیحت کیجئے، نصیحت سے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر قرآن و حدیث کی بات سے آپ کو ریئیکشن ہو رہا ہے، آپ کے اوپر الٹا اثر ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل اتنا سیاہ ہو گیا ہوا ہے اور اتنا کالا ہو گیا ہوا ہے کہ حق بات کے لیے آپ نے اپنے دل کے اندر کوئی گنجائش اور کوئی جگہ نہیں چھوڑ رکھا ہے. نہیں تو قرآن کی آیت سن کر آدمی کو الرجی اور بخار چڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر آدمی کو الجھن محسوس ہو، سوائے بے دینی کی اور کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. دین کی مجلس کے اندر آدمی کو اگر بے چینی محسوس ہو، قرآن پڑھتے ہوئے بے چینی محسوس ہو، نماز پڑھتے ہوئے بے چینی محسوس ہو، تو یہ سب آدمی کے گناہوں کے نحوست اور گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ اتنا مقدس نام ہے اور یہ اتنی مقدس تاریخ ہے، لیکن حیرانی ہوتی ہے کہ اس مقدس نام پر اور اس مقدس تاریخ کے اندر کون ایسا گناہ ہے جو نہیں ہوتا ہے. حد یہ ہے کہ آخری درجے کا گناہ جو شرک ہے وہ بھی ہو جاتا ہے. آخری درجے کا جو گناہ ہے شرک، وہ بھی ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے اور ہم سب کو اس کے بارے میں فکر ہونا چاہیے کہ ہم اس گناہ سے بچیں. اور ہمارے یہاں بھی جو سور سار ہوا ہے، ڈھول وغیرہ بجنا شروع ہوا ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب بحیثیت مسلمان اس سے باز آئے اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں. میرے بھائیوں اور بزرگوں، محرم کے موقع پر دیکھیے گا تو لوگ باضابطہ لڑنے کا پلان بھی لیے رہتے ہیں. بہت مرتبہ ذہن میں بات آتی ہے کہ جو محرم کے نام پر لڑنے والے لوگ، بہت جگہ لوگوں کی جان بھی گئی ہے، کتنے کے سر پھوٹے، کتنے کے پاؤں ٹوٹے. یہی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے سامنے میں جب یہ بہتا ہوا خون لے کر جائیں گے، اللہ پوچھے گا کہ تمہارے جسم کا یہ بہتا ہوا خون، اس کی کیا بنیاد ہے؟ تو کیا جواب دیں گے کہ یہ خون کس لیے بہہ رہا ہے؟ آپس میں لڑنے کی وجہ سے مسلمان آپس میں لڑائی کر رہا تھا، اس لیے یہ خون بہا ہے. پوچھیں گے کہ تمہاری جان کیوں گئی اور تمہارا پاؤں کیوں ٹوٹا؟ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم کیا جواب دیں گے؟ غور کیجئے، ابھی اور مختلف جگہوں پر ابھی سے فتنے اور لڑائی شروع ہو گئی ہے. خدا کے پاس ہم کیا منہ دکھائیں گے اور کس نام پہ لڑ رہے ہیں؟ اچھا، عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دینی کام ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس کا دین سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں. ڈھول بجانے والے لوگ اور اس نام پر گانا گانے والے لوگ، گانا گانے والی عورتیں اور شرارت کرنے والے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم انتہائی غلط کام کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سب لوگوں کو اس تاریخ کی سمجھ عطا فرمائے، اس دن کی سمجھ عطا فرمائے اور اس عظیم ترین دن کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.